میرا نام آصف افسر ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے. ماشاء اللہ, نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو. تو ایز یو سیڈ یور مینڈیٹ از کلائمیٹ چینج, تو میرا کویشچن بھی کلائمیٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو ایز یو سیڈ کہ گلگت بلتستان از ویری پرون ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس فیسنگ ویری سیریس ایشوز. سو واٹ آر یور اردو بولو نا تھوڑی سی, کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں, تو کیا آپ کی پلاننگس ہیں, کیا اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا گلیشیئر ایروجنز یا ہیٹ ایروجنز وغیرہ ہوں گی, اس کے لیے اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے وٹ آر یور اسپیسیفک, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے. اچھا ایک میں بات بتاؤں, کہہ رہی تھی میں یہ سوال سر پوچھ سکتی ہوں؟ میں کہا تمہارا نام آصفہ ہے اور تم ڈر رہی ہو یہ سوال کرنے سے. مجھے یہ بتاؤ, ابھی تک جو انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی اس پہ آپ کو اطمینان ہوا کچھ کہ ایٹ لیسٹ ان کی پرائیورٹیز میں ہے؟ جی جی بالکل, آئی ایم ہیپی ٹو ہرڈ دیٹ. چلے تھینک یو ویری مچ. یہ بھیا اگر کوئی تھینک یو آصفہ, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں اپنے in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched جب میں گلگت بلتستان میں ہی تھا, اور کچھ ینگ ویمن سے انٹریکٹ, آپ سے بھی کم عمر تھے, I think they were in high school. ایک نے مجھے شہید بی بی کے کتاب کے بارے میں, ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے بارے میں سوال کیا, دوسرا نے مجھے موسمی تبدیلی کے بارے میں سوال کیا. اور I mean and again کہ آج بھی آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, I think it's significant because you feel it is a matter of your survival. The people of Gilgit-Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Gilgit-Baltistan, but actually all over Pakistan. یہ جو سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اتنا نقصان ہوا, وہ جنوبی پختونخوا, جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی قدرتی آفت کی وجہ سے تاریخی نقصان ہوا. گلگت بلتستان کی کچھ مسائل کا آپ نے ذکر کیا. یہ میں لاہور سے ابھی ہو کر آیا ہوں, وہاں تو آپ سانس نہیں لے سکتے. کبھی آپ چاہے وہ ہم فلڈس کے تو obviously اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, مگر اسی فلڈ سے پہلے we had the longest drought that we have ever seen, جس کا نقصان نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت پہ مگر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. تو ہمارا پروپوزل ہی یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ناؤ اینڈ جو روایتی طریقہ کار ہے ہمارا منصوبہ بندی کا, ہمارا ڈیولپمنٹ پلاننگ کا, کہ کسی ایم این اے نے کہا کہ میرا یہ سڑک بنا دیں یا کوئی ایسے پروپوزل آئے, اور جو پاکستان کا تمام ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہیں تو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہم نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے. ہم کیسے گلگت بلتستان کے انفراسٹرکچر, پورا پاکستان کا مگر اس لیے کہ آپ کا سوال وہاں سے تعلق, ہم کیسے اب اگر گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں. اگر ایگریکلچر کا نظام جو چھوٹا موٹا وہاں چلتے ہیں اچھے جب موسم ہے, اس کو بھی دیکھا جائے کہ ہم کیسے اس کو اب اڈیپٹ کر سکتے ہیں اس صورت میں جہاں موسمی تبدیلی ہمارا ذرائع نظام کو نہ صرف گلگت بلتستان میں مگر ملک بھر میں متاثر ہو رہا ہے. ہم جہاں تک انرجی کا یا سوال ہے وہاں تو ضرور ہمارا کنٹریبیوشن تو صرف 1% سے کم ہے دنیا کا, تو شاید اگر اس لحاظ سے ہم میسو امپیکٹ نہیں ڈال سکتے, مگر ہم پاکستان کا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس جدوجہد. اینڈ ویسے ہی میں سمجھتا اگر آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ پشاور پختونخوا کے دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہو, تو ویسے آپ کا اعتماد نہیں ہے اس ملک کی بجلی کے نظام پہ. anyway
ایکچولی اگر آپ کراچی سے بھی تعلق رکھتے ہو تو آپ کے اتنا اعتماد نہیں ہے کہ الیکٹرک پہ، تو ہمیں گرین انرجی کی طرف جانا پڑے گا. ہمارا انرجی ٹرانزیشن کی جو میں نے پروپوزل اپنے منشور میں دیا ہے وہ دو، ایک کہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں دوسرے آپشنز ہوں گے، مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم پبلک پرائیویٹ کی ماڈل لے کے گرین انرجی پارکس بنائیں، جس سے حکومت کی انویسٹمنٹ اور کنٹریبیوشن اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں زمین ہوگا، اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دیں کہ وہ چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو، آپ کے ہاں کوئی ہائیڈل ہو یا جو بھی ہو، کہ ہم پبلک پرائیویٹ